بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی۔ خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جا چکا ہے اور وہ اس وقت کر رہے ہیں جلسے، عوام سے مخاطب ہیں۔ 2 جلسے آج تک انہوں نے کیے ہیں۔ پہلا جلسہ انہوں نے پشاور کیا اور دوسرا کیا کراچی۔ دوسرا جلسہ تھا، اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا رسپانس تھا اور اس میں انہوں نے میسج کیا دیے۔ تقریریں تو آپ نے سنی ہوں گی، براہ راست سنی ہوگی، لیکن اس تقریر میں عمران خان صاحب نے کچھ پیغامات دیے ہیں اور میرے خیال میں عمران خان صاحب آہستہ آہستہ اپنا جو ہدف انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے اس ہدف کی طرف جا رہے ہیں۔ جو مقصد انہوں نے ایک اچیو کرنا ہے اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بارودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھاتے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے دھماکہ خیز مواد وہ رکھتے جا رہے ہیں، جن کو ٹائم بے میم کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ وہ آ جاتا ہے، پکڑا جائے گا۔ ٹائم بے میم وہ لگا دیے ہیں، وہ لگاتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں ان کو جو رسپانس مل رہا ہے وہ بڑا ہی خوفناک حد تک ہے۔ یہ کراچی میں جلسہ تھا اور وہ پہنچے ہیں۔ کراچی میں ایک دن پہلے ہی لوگوں نے وہاں پہ آنا شروع کر دیا اور وہاں پہ ایک میلے جیسا سما تھا اور عام طور پر یہ تاثر تھا، متحدہ قومی موومنٹ نے بھی پلٹا کھایا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس نے اتحاد بنا لیا۔ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ پلٹا کھائی اور کراس کیا اور ٹھا کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے مل گئی، ایک معاہدہ کیا اور ان کا خیال تھا کیونکہ در پردہ جو چیزیں ہیں، در پردہ اندرون خانہ اس معاہدے کی کچھ تو چیزیں باہر آ گئی ہیں، کچھ چیزیں اندر چھپی ہوئی ہیں اس معاہدے کی اور اس میں کچھ گارنٹرز ہیں۔ گارنٹرز کچھ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کون سے ہیں اور کچھ کا نہیں بھی پتہ۔ وہ گارنٹرز اپوزیشن کے اندر بھی موجود ہیں اور اپوزیشن کے باہر بھی موجود ہیں۔ اپوزیشن مین جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت اپوزیشن میں تھے یہ، تو گارنٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک کیا تھا معاملہ، وہ یہ تھا کہ شہری علاقوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی MQM کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی اور کراچی کا مینڈیٹ واپس دلایا جائے گا MQM کو اور PTI کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے ہم مل کر، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ یہ مل کر الیکشن لڑیں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ ایک آدھ سیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دی جائے گی اور ایک آدھ سیٹ مسلم لیگ نواز کو دے دی جائے گی۔ باقی مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور پاکستان متحدہ قومی موومنٹ یہ تینوں مل کے اتحاد بنائیں گے اور PTI کو وہاں سے فارغ کریں گے کراچی سے۔ یہ ہے وہ پلاننگ تھی جو کہ ہڈن ہے۔ اب آ گیا ہے، میدان سج گیا ہے۔ کراچی کے عوام نے کل 2 دن، عمران خان صاحب تو کل گئے، اس سے ایک دن پہلے ہی کراچی کے عوام نے نکلنا شروع کر دیا اور میں واقعتاً حیران ہوں کہ واقعتاً کراچی اور خاص طور پہ اردو سپیکنگ کلاس جو ہے وہ بہت ہی شعور رکھتی ہے اور وہ میسج پہ گئے ہیں۔ عمران خان جو میسج دے رہے ہیں اس میسج کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ 4-5 باتیں انہوں نے واضح طور پہ کی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے ایک پیغام دیا، یہ خاص طور پہ ان کے لیے پیغام ہے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے عمران خان کا سیاسی قتل ہونے دیا اور اپنے آپ کو کہتے رہے کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جن کو لایا گیا ہے اور جن کو آنے سے روکا نہیں گیا، ان میں سے کون کون شامل ہے؟ ان میں شامل ہے شریف فیملی، جناب نواز شریف صاحب، جناب مریم صفدر صاحبہ، جناب شہباز شریف صاحب، جناب ایاز صادق صاحب، جناب رانا ثناء اللہ صاحب، یہ مسلم لیگ نواز ہے اور جو سر عام افواج پاکستان کو، جرنیلوں کو لتاڑتے رہے، گالیاں دیتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے اور پیپلز اور سپریم کورٹ کو بھی، عدلیہ کے ججوں کو بھی، اداروں کو بھی، سب کو۔ اس کے بعد ہیں پیپلز پارٹی
وہ بھی یہی کام کرتی رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب یہی کام کرتے رہے، محسن داوڑ علی وزیر یہی کام کرتے رہے، اور محمود خانہ چکری صاحب یہی کام کرتے رہے۔ باقی کس کا نام لیں؟ باقی بھی جس کا نام لیتے جائیں گے وہ اس کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں۔ تو ایک تو عمران خان صاحب نے پیغام دیا لوگ اپنے کارکنان کو، ووٹرز کو، سپورٹرز کو، شہریوں کو کہ ہم پیسفل رہیں گے، ہماری تحریک اور یہ ہمارا جو احتجاج ہے یہ پیسفل پرامن ہوگا، کسی قسم کا کوئی تشدد ہم نے اختیار نہیں کرنا۔ نمبر 1، ہم نے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی، نہ کسی جج کو، نہ کسی جرنیل کو، کسی کو نہیں ہم ہٹ کریں گے، ٹچ کریں گے اور پروپیگنڈا کریں گے، اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جد و جہد کو آگے لے کے جائیں گے اور اپنے ہدف کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بات انہوں نے واضح طور پہ کہہ دی۔ پھر خاص طور پہ کل انہوں نے اپنی تقریر میں فوجی جوانوں کا ذکر کیا، فوجی جوان جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جو وطن پہ قربان ہو رہے ہیں، ان کا ذکر کیا اور بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا جو ان پہ طالبان خان کا الزام لگاتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور انہوں نے کہا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ۔ میں نے کیوں کہا تھا ایبسولیوٹلی ناٹ؟ اس لیے کہا تھا کہ وزیر اعظم جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ 22 کروڑ شہریوں کا، پاکستان کے جو 22 کروڑ شہری ہیں ان کا وہ کسٹوڈین ہوتا ہے، اور اس میں فوج بھی شامل ہے۔ خان صاحب نے یہ میسج دیا کہ جناب میں نے ایبسولیوٹلی ناٹ اس لیے کہا تھا کہ میں، یعنی کہ پاکستان اور ہماری فوج اور ہماری فوج کے جوان کسی دوسرے ملک کی جنگ کا حصہ کیوں بنیں، کسی دوسرے ملک کی جنگ کے لیے اپنی جانیں کیوں قربان کریں۔ ہمارے شہیدوں کا خون، ہمارے فوجی جوانوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی پرائی جنگ میں وہ خون ضائع ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں کسٹوڈین تھا اور میں نے یہ ذمہ داری سے پوری بات کی، اور دوبارہ بھی موقع ملا تو یہی کہوں گا ایبسولیوٹلی ناٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں فوجی اڈے دیں، کیوں ہم اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں کسی کو، کیوں ہم اپنی سرزمین سے ڈرون حملے کروائیں، اور وہ بھی کسی دوسرے ملک پہ۔ تو یہ تو بات ایک ہو گئی کیٹیگوری کلیئر، اور یہ میسج دیا افواج پاکستان کے ترجمان کو کہ جناب ایبسولیوٹلی ناٹ، میں نے صحیح کہا تھا اور اڈے مانگے گئے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ اس بحث کو جتنا زیادہ آگے لے کے جایا جائے گا اور جتنے زیادہ کالم لکھوائے جائیں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیز ریکارڈ پہ ہے، نیو یارک ٹائمز کے ریکارڈ پہ ہے، واشنگٹن پوسٹ کے ریکارڈ پہ ہے، وائس آف امریکہ کے ریکارڈ پہ ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ موجود ہے، اور یہاں تک کہ کانگریس جو امریکن کانگریس ہے اس کے ریکارڈ پہ بھی موجود ہے یہ چیز۔ تو لہٰذا ایک تو انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ دوسرا، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کو دھمکی نہیں دی، کسی کو یہ نہیں کہا، لیکن چونکہ وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں اور دوبارہ اسٹرگل میں شامل ہیں، تو وہ یہ کسی صورت میں بھی وہ یہ نہیں اس بات پہ خاموش نہیں رہیں گے کہ ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے، وہ اس کا جواب دیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے دیں گے۔ نام لیے بغیر انہوں نے بڑا سلیقے سے انہوں نے بتا دیا۔ نمبر 2، سازش تھی یا مداخلت تھی؟ تو وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں انہوں نے پوچھا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عوام سے، انہوں نے کہا بتائیں یہ سازش تھی؟ تو ساروں نے کہا سازش تھی۔ تو اس کا بس یہاں تک انہوں نے وہ سازش اور مداخلت کے چکروں میں نہیں پڑے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا اور کنوے کر دیا کہ یہ بات ہے۔ تو سازش کیا ہوتی ہے اور مداخلت کیا ہوتی ہے؟ سازش کرنے والا کبھی بھی لکھتا نہیں ہے کہ میں سازش کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو لکھتا ہے میں پلاننگ کر رہا ہوں، یہ ہم اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں لفظ سازش کہاں ملے گا؟ کیا وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ آ کے بتائیں گے کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ نہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ہم پلان کر رہے ہیں، ہم ایک جال بچھا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں اگلا جو ہے وہ انہوں نے بات کی خفیہ مراسلے کی طرف، انہوں نے کہا وہ ایک حقیقت ہے، حقیقت رہے گی، اور پھر یہ بھی کہہ گئے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑے ہی انہوں نے
मासूमियत से एक बात कहते कहते आगे निकल गए और उन्होंने कहा कि उसमें काफ़ी कुछ है, इसलिए इससे ज़्यादा बेहतर है कि बात ना की जाए। हाँ, अलबत्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तवील तरीन तहकीकात होनी चाहिए, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इस पे तहकीकात नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि जो भी उसको पढ़ता है उसके बाद वो आराम से हो जाता है ठंडा, क्योंकि उसमें अब मैं वो नहीं, मसलन क्योंकि जनरल तारिक ख़ान उनको सिर्फ हेड बनाना था कमीशन का, वो दौड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने पूछा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से। उसके बाद डॉक्टर शुएब सडल वो दौड़ गए। तो बहरहाल तो जो भी पढ़ता है तो उसके बाद वो उसको हाथ नहीं लगाता, साइड पे रख देता है। तो कमीशन कब बनेगा? लेकिन ये बात है, मैं एक बात बता दूं कि अगर उसमें कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की गई या उसमें कोई रद्द-बदल की कोशिश की गई तो फिर शायद ये जो मेमो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जाते जाते जो डिक्लासिफाई कर गए। उसके बाद उन्होंने एक और बात भी की, और वो ये बात थी कि उनको अब अगला प्लान, उनको मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ख़बरें काफ़ी हैं, और ख़बरें रात 12 बजे तक जो मौजूद थे उस वक्त तक भी उनको ख़बरें मिल रही थीं। उनके इल्म में सारा है, तहरीक अदम एतमाद का सारा स्क्रिप्ट उनके इल्म में है, उनके नॉलेज में है। उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो डिटेल्स ब्रीफ करती रही, डिटेल्स ख़बरें देती रही, क्या क्या होता रहा, किसने क्या किया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से लेकर रात 12:02, 3, 4, 6 मिनट तक उनके इल्म में सब कुछ है। ये बात जहन में रखी। उसके बाद भी, क्योंकि वज़ीर आज़म तो उसके बाद भी थे वो, जब तक कि नया कायदे ऐवान आ नहीं गया। एक और बात भी थी, और वह थी कि उन्हें मैच से आउट करने की कोशिश की जा रही है। मैच फिक्स, उन्होंने कहा पहले भी मैच फिक्स हुआ है, मुझे पता चल गया था कि तहरीक एतमाद का मैच फिक्स है। और अब अगली बात उन्होंने कहा कि मैं तो पुरअमन तौर पे जिद्दोजहद करता रहूँगा और निकलूँगा, इलेक्शन करवाऊँगा, इलेक्शन तक हम घर नहीं बैठेंगे। लेकिन पता चला है कि मुझे फॉरेन फंडिंग केस में पूरी की पूरी पार्टी को फारग किया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अब उनको अंडर प्रेशर रखने के लिए, इमरान ख़ान साहब को प्रेशराइज़ करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि इमरान ख़ान साहब को जब वो वज़ीर आज़म थे भी तो सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिस्टम उनको रेजिस्ट करता था। इदारों के जो हेड्स हैं उनको रेजिस्ट करते थे, तमाम इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, रेजिस्ट करते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन वो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपोजिशन शुरू की थी, और सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे वहीं से उन्होंने शुरू कर दी थी और रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था। और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी नहीं ले रहे थे, और गवर्नमेंट इवन लेजिस्लेशन की उसको भी उन्होंने अब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि उसके भी ख़िलाफ़ जा रहे थे। और उसकी वजह यह है, जबकि अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद वाली कैफियत है। यहाँ तक कि कौमी असम्बली का इजलास भी शहबाज शरीफ साहब ने बुलवा लिया। ये जो कल हुआ उसमें उन्होंने इजलास बुलवा लिया, और ये ख़बरें आईं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने बात की असम्बली सेक्रेटेरिएट अमले से, अफसरों से, तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, लिहाजा उन्होंने इजलास बुलवा लिया। तो ये भी हो रहा है। तो अगर इमरान ख़ान साहब के ज़माने में होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए इमरान ख़ान साहब को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उन्हें किस किस ने मारा और किसने मिलकर मारा, ये सारी चीज़ें। तो अब वो कह रहे हैं फ़ॉरेन फंडिंग में उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। फिर चेयरमैन नैब कह रहा हूँ, डीजी नैब का जिक्र किया उन्होंने, लाहौर वाले का, सलीम शहजाद साहब को इमरान ख़ान साहब ने जब पूरी उनके पास डिटेल्स आई कि किस तरीके से लाहौर में फ़िक्सिंग हो रही है, तो चेयरमैन नैब के इल्म में लाया गया। तो चेयरमैन नैब ने डीजी नैब को तब्दील कर दिया था। उसकी वजह यह है कि हमें बताया जाता था कि अरबों रुपया का है, और गिरफ़्तारी के लिए छापे और ये वो सारा होता था, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते थे। और बाद में पता चला था तो कुछ भी नहीं है। जितने लाहौर के तगड़े केसेस थे वो सारे के सारे इसी तरीके से गो स्लो की पॉलिसी पे गए।
تو انہیں ڈی جی نیب کو دوبارہ لاہور پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اس کا وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ ذکر کیا۔ پھر جو مقدمات ختم کروانے ہیں، ایف آئی اے سے کیسے نکلنا ہے، نیب سے کیسے نکلنا ہے، تو اس بات کی تصدیق بھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا وہ صرف کراچی تک محدود نہیں تھا، لاہور میں جمع غفیر تھا، اسلام آباد جمع غفیر تھا، پشاور جمع غفیر تھا، اور تو اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بہاول نگر، بہاولپور، ساہیوال، رحیم یار خان، وہاڑی، میاں والی، کون کون سے شہر، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے تمام شہروں میں ان کی تقریر سنی گئی، ان کا جلسہ دیکھا گیا، اپنا حصہ ڈالا لوگوں نے۔ اور اب اگلا میدان جو ہے وہ سجے گا جمعرات کو لاہور میں، اس کے لیے تیاری شروع کر دی انہوں نے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے، ابھی بھی